بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ 9 اگست 2013 ہے اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 1 شوال 1434 ہجری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج عید الفطر کا دن ہے۔ آج کے دن کے بارے میں حدیث میں ایک بہت لمبی روایت آئی ہے جس میں اس دن کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں لیلہ رات اور دن دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دن ہے شوال کا چاند نکلنے سے لے کر کے شوال کی شام تک رہتا ہے، تو یہ ہے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کا دن۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج اس کے سچے بندوں کے لیے انعام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم سب لوگ بھی اللہ کی طرف سے اسی انعام کو امیدوار ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہماری درخواست قبول ہوگی۔ اس وقت میں G10 نظام الدین ویسٹ میں ہوں، ڈاکٹر ثانی حسین کے مکان پر۔ یہاں ایک بڑے کمرے میں سی پی ایس کی دلی ٹیم اکٹھا ہے اور ان سے میں بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جتنے لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ یہاں اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ تو میں آپ کو اور تمام فرشتوں کو اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں اور فرشتوں سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کا سلام اللہ رب العالمین تک پہنچا دیں، حالانکہ وہ زیادہ جانتا ہے اور زیادہ سنتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے دن جو انعام کا دن ہے تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام سے سرفراز فرمائیں گے۔ آمین۔ اب میں اپنی بات ایک تجربے سے شروع کرتا ہوں۔ اب میں اپنے گھر کے سامنے جو بالکنی ہے اس پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ روڈ پر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، پیدل، بائسکل پر، کار پر۔ ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اگر ان لوگوں کو مجھے کوئی پیغام دینا ہو اللہ کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، تو وہ کیا ہوگا؟ تو مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی جو سورہ آل عمران میں ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض۔ اے لوگو، دوڑو اللہ کے بخشش کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف جس کی وسعت تمام زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ہمارا گول ہونا چاہیے، جو ہماری تمنا ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملے ہمیں اور ہم کو اللہ جنت نصیب کرے۔ یہی واحد تمنا ہے جو ایک صاحب ایمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو میں اپنی طرف سے، آپ سب لوگوں کی طرف سے اسی بات کی تمنا کرتا ہوں، اسی کی اللہ سے امید کرتا ہوں۔ دیکھیے،
رمضان کے مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے، شب قدر جس کو کہتے ہیں. تو حدیث کے مطابق زیادہ امکان اس کا ہوتا ہے کہ وہ رمضان کی 27ویں رات کو ہو. تو اس بار رمضان کی 27ویں رات جو تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہی شب قدر کی رات ہے. مجھے خواب بھی دیکھا تھا میں نے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ ہوتی ہے اہل دنیا پر. تو اس وقت میں نماز پڑھی اس رات کو اور دعا کیا اپنے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے. تو مجھے ایک حدیث یاد آئی جو حضرت عائشہ کے بارے میں ہے. حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں ليلۃ القدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو: اللہم انت عفو تحب العفو فاعف عني. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھ کو معاف فرما. میں جب دعا کرنے لگا تو یہ دعا میرے دل میں واحد کے بجائے جمع کے صیغے میں ہو گئی. انی کے معنی ہے کہ اپنے بارے میں، یہ واحد کا صیغہ ہے. اس کے بجائے انا ہوتا ہے ہم سب کا مطلب ہوتا ہے اس کا. تو میری زبان سے نکلا اپنے پورے ساتھیوں کو لے کر جو دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، اس دعا میں شریک کے تمام ساتھی. تو میری زبان سے یہ دعا نکلی کہ اللہم انت عفو تحب العفو فاعف عنا. انی کے بجائے انا، کہ اللہ تو ہم سب لوگوں کو معاف فرما، ہم سب لوگوں کے لیے جنت لکھ دے. ایک عجیب تجربہ تھا. دیکھیے اسی طرح کی دعا کو حدیث میں بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے اور آیا ہے کہ تم اگر اسماء الحسنیٰ کے ساتھ دعا کرو تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اسماء الحسنیٰ کے ساتھ دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کریٹیو دعا. اگر میں لفظ بدل کہوں تو اس دعا کا مطلب ہوتا ہے کریٹیو دعا، یعنی وہ دعا جو خود آپ کے دل سے ابلے، جس کو خود آپ کریٹ کریں. دیکھیے ایک دعا وہ ہے جو آپ رٹ لیں کتاب میں دیکھ کر اور اس کو دہراتے رہیں. وہ کریٹیو دعا نہیں ہے، وہ اسماء الحسنیٰ کے ساتھ دعا نہیں ہے. وہ دعا ہے کریٹیو دعا جو آپ کا دل خود کریٹ کرے، آپ کا مائنڈ میں خود ابلے، آپ کا وجود جس میں ڈھل جائے. تو یہ ویسی دعا تھی. کتابوں میں ہم مدتوں سے پڑھتے آئے تھے فاعف عنی فاعف عنی، کہ اس وقت جو کیفیت میری تھی اپنے کو لے کر، اپنے سب ساتھیوں کو لے کر، تو وہ ایک نئی دعا کریٹ ہوئی. اور میں نے کہا گیا کہ اللہم انت عفو تحب العفو فاعف عنا، ہم سب کو خدا معاف فرما. تو اسی کا نام ہوتا ہے کریٹو دعا. میں آپ سب لوگوں کے لیے یہی تمنا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کریٹو دعا کی توفیق دے، رٹی ہوئی دعا نہیں. کیونکہ دونوں کے میں بہت فرق ہے، بلین ٹریلین درجے کا فرق ہے دونوں. اب میں ایک اور آیت آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ایمان میں داخل ہوئے، آپ نے اللہ کو اپنا رب بنایا، آپ جنت کے امیدوار ہوئے.
تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں ایک آیت آئی ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان لائیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، ان کے بارے میں کہ اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ لوگ ہوں گے نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. یہ ہے بہترین رفاقت، یہ ہے بہترین سوسائٹی، یہ ہے بہترین معاشرہ. تو ایک جنت میں ایک نئی سوسائٹی ہوگی، ایک نیا معاشرہ ہوگا. اس کے جو افراد ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ پوری تاریخ کے منتخب افراد. پوری جو تاریخ ہے مینکائنڈ کی ہے، اس میں سے وہ لوگ چنے جائیں گے جو نبی تھے یا صدیق تھے یا شہید تھے یا صالح تھے. ان سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک سوسائٹی بنے گی، اسی کا نام ہے جنتی سوسائٹی یا پیراڈائز. تو ہم سب لوگ اسی کے امیدوار ہیں کہ اسی سوسائٹی کا ممبر ہمیں اللہ تعالیٰ بنائے. اب دیکھیے اس میں 4 گروہ ہیں: نبی، صدیق، شہید، صالح، یعنی 4 کیٹیگری. تو 4 کیٹیگری میں جو پہلی کیٹیگری ہے نبی کی، وہ تو فل ہو چکا ہے، وہ سیٹ تو فل ہو چکی، وہ ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، کیونکہ اللہ کی جو تعداد تھی وہ پوری ہو چکی. اور اللہ تعالیٰ نے 7ویں صدی عیسوی میں اعلان کر دیا کہ محمد بن عبداللہ خاتم النبیین ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو اب ہمارے آپ کے لیے جو سیٹ ہے وہ پرافٹ کی کیٹیگری والی نہیں ہے، تیسری تینوں کیٹیگری ہے ہمارے لیے، یعنی صدیق، شہید اور صلحاء. تو حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یعنی جنت کا اعلیٰ طبقہ، اعلیٰ طبقہ. تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اگر امیدوار ہیں کہ جنت کی کیٹیگری کا، تو صدیق کی کیٹیگری میں اپنے کو شمار کیجیے. یعنی آپ اس بات کی تمنا کیجیے کہ اللہ آپ کو صدیق کی کیٹیگری میں شامل کر کے جنت میں داخل کرے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا صحابہ کے بارے میں کہ من سرہ ان یکون مثل هذه الامہ فلیؤد شرط اللہ فیہا، کہ جو اس کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اسی کنڈیشن کو پورا کرے. یہ قیامت تک یہ کھلا ہوا ہے. نبی کی کیٹیگری تو بند ہو چکی، لیکن بقیہ جو کیٹیگریز ہے ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے قیامت تک کے لیے. اب دیکھیے کہ صدیق کی کیٹیگری میں شامل ہونے کی شرط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے. تو میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صدیق کی کیٹیگری میں اپنے کو شامل کرنا کی کنڈیشن کیا ہے. پوری امت میں یہ تسلیم شدہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو تھے اس کیٹیگری کے تھے، جو ان کو صدیق کا لقب دیا گیا، ابوبکر صدیق. تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس کیٹیگری میں تھے. اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کیٹیگری میں ان کو درجہ ملا، اس کا میں واقعہ عرض کرتا ہوں. دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عرب کے لوگ جو سینکڑوں ہزاروں سال سے بہت ہی سرکش لوگ ہوا کرتے تھے، بہت ہی کسی کی اطاعت نہیں مانتے تھے، وہ کسی کے ماتحتی قبول نہیں کرتے تھے، ایسے لوگ تھے وہ. تو رسول اللہ کی جب وفات ہوئی تو دوبارہ ایک نیا دور وہی آ گیا پہلے والا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتد العرب. یہاں ارتدا کا معنی یہ نہیں کہ وہ مرتد ہو گئے، مطلب سرکش ہو گئے، کیونکہ پھر بھی وہ اسی دین پر تھے. یعنی رسول اللہ کی وفات ہوئی تو پورا عرب میں سرکشی پھیل گئی. ایک بہت عجیب وقت آیا کہ اسلام جو ہے، کیا اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا؟
رسول اللہ کی وفات کے بعد کا اسلام کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ حالات ہیں جو تقریباً 1 سال تک جاری رہے. اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق جو تھے, پہلے خلیفہ تھے, آپ جانتے ہیں, وہ کھڑے ہو گئے. اور بہت سے واقعات ہیں, ان میں سے ایک بات کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک تقریر میں کہا تھا, یُنقص الدین وانا حی, یُنقص الدین وانا حی, کیا دین میں کمی ہوگی اور میں زندہ ہوں؟ کیا دین میں کمی ہوگی اور میں زندہ ہوں؟ یعنی ول اسلام سفر and I am alive. ول اسلام سفر لاس and I am alive. کہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچائے گا اور میں زندہ ہوں. یہ اسپرٹ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی, جس کو میں نے اس سے پہلے کہا تھا آو ڈو اسپرٹ. آج میں کہوں گا کہ صدیق اسپرٹ, کہ اپنے اندر صدیق اسپرٹ پیدا کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے نبی کے بعد والی, اس میں آپ کو جنت میں درجہ ملے, صدیق کیٹیگری میں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہاں پر 4 کیٹیگری ہوگی, پرافٹ کیٹیگری, صدیق کیٹیگری, اور شہید کیٹیگری, اور صالح کیٹیگری. تو نبی کے بعد جو پہلی کیٹیگری میں شامل ہونے کا دروازہ کھلا ہوا ہے قیامت تک کے لیے آپ کے لیے, اس کے امیدوار بنیے. اور اس کی شکل کیا ہے کہ آپ اپنے اندر یہ اسپرٹ پیدا کیجیے, یُنقص الدین وانا حی, ول اسلام سفر لاس and I am alive. یہ صدیق اسپرٹ ہے, اور صدیق اسپرٹ جن کا اندر ہوگا وہی لوگ اس کیٹیگری میں شامل کیا جائے جنت میں. اب میں آپ کو ایک کل شام کا تجربہ عرض کرتا ہوں. دیکھیے, کل شام کو مغرب بعد میں C29 میں بیٹھا ہوا تھا. ہمارے ایک کارنر ہے, اس کے بیٹھا ہوا تھا وہاں شام کو مغرب بعد. تو سارن بجا. سارن بجنے کا مطلب تھا کہ چاند ہو گیا. اور بہت دیر تک بجتا رہا, بہت تیز سارن. پھر پٹاخے چھوٹے شروع ہوئے, بہت دیر تک پٹاخے چھوٹتے رہے, دھڑ دھم دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ. تو مجھے بہت عجیب قسم کا ایک جھجھلاہٹ پیدا ہوئی کہ کیا عید اسی لیے ہے کہ آپ شور مچائیں, نیوسنس کریٹ کریں, اپنے پڑوسیوں کے لیے نیوسنس کریٹ کریں, اسی کے لیے عید آتی ہے؟ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کے نیوسنس سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو, جس کے نیوسنس سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو. یہ اتنے زور شور کا سارن بج رہا ہے, اتنا پٹاخے کی دھوم مچی ہوئی, کس لیے؟ عید کا خبر دینے کے لیے آپ شور مچا رہے ہیں, نیوسنس کریٹ کر رہے ہیں. کچھ دیر کے لیے مجھے ایک غصے کی کیفیت طاری ہوئی. پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نیا تھاٹ میرے ڈالا, ایک نیا تھاٹ. اب وہ وہی حضرت ابوبکر والا واقعہ. حضرت ابوبکر واقعہ کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا وہ اس سے ہزارہ گنا زیادہ یعنی سخت تھا. لیکن حضرت ابوبکر غصہ نہیں ہوئے, انہوں نے اپنے لیے ایک بات طے کی, خود ایک بات اپنے ڈیسائیڈ کی انہوں نے کہ مجھے یہ کام کرنا, آئی ول ڈو اٹ.
تو میں نے کہا کہ غصہ ہونے سے کیا فائدہ؟ یعنی یہ لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو ڈیفیم کر رہے ہیں. آج جانتے ہیں آپ کو ساری دنیا میں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ لڑائی بھڑائی، ہنگامہ، کمپلین، پروٹیسٹ، نفرت. تو ساری دنیا میں اسلام کی امیج نگیٹو بن گئی ہے کہ اسلام مذہب ہے ہیٹ کا، اسلام مذہب ہے وائلنس کا، اسلام مذہب ہے مارو کاٹو کا. میں ایک مرتبہ گیا یورپ میں، تو ایک ملک میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ وہ بہت بڑا تھا کہ وہ سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ نکلا تھا، اس کو مارڈر، وہ زمانہ تھا وہ. تو انہوں نے کہا کہ آج کل تو یورپ میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، پہلے کہتے تھے بیویئر آف ڈاگ، اب کہتے ہیں بیویئر آف مسلم. مسلمان سے بچو کیونکہ تم کو کیا ہے شوٹ کر دے گا، کیا کہ تمہارے پیغمبر کی توہین کرتے ہو، وہ مار ڈالے گا تم کو. بیویئر آف مسلمس. یہ مسلمانوں کی امیج ہے اس زمانے میں کہ مسلمان جو ہے ان کا مذہب ان کو تشدد سکھاتا ہے، نفرت سکھاتا ہے، ہیٹ سکھاتا ہے. دنیا کے لیے ان کے لیے محبت نہیں، بس اپنی امت کو جانتے ہیں بس، اور کسی کو نہیں جانتے. وہ ان کو اپنے مسلمانوں کے مفاد سے دلچسپی ہے. یہ ہے اسلام کی وہ امیج جو اس وقت بنی ہوئی ہے ساری دنیا میں. اس امیج کو ہمیں ختم کرنا ہے. جو کہتے ہیں امیج بلڈنگ، تو ہمیں ایک امیج بلڈنگ کرنی ہے اسلام کی، کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام خیرخواہی کا مذہب ہے، اسلام انسان کو اللہ سے ملانے کا مذہب ہے، اسلام انسان کو جنت کی طرف لے جانے کا مذہب ہے، اسلام خدا کی بلیسنگ کو انسان تک پہنچانے کا مذہب ہے. یہ ہمیں بتانا ہے. تو یہ ہے صدیق اسپرٹ، کہ آپ جو ہے اس بات کو محسوس کریں کہ اس ساری دنیا میں اسلام کی امیج بگاڑ دی گئی ہے. تو اس کو سمجھیں کہ میری ذمہ داری ہے، میری پرسنل ذمہ داری ہے کہ میں اس امیج کو درست کروں. اللہ کے دین کے اوپر جو غبار آ گیا ہے، جو پردہ پڑ گیا ہے، اس کو ہٹاؤں. یہی صدیق اسپرٹ اس وقت ہے. جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں آج، یا جو لوگ بات کو یہ میری آواز پہنچے لوگوں تک، ان سب سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اس کو پرسنل ڈیوٹی سمجھیے، اپنی ذاتی ڈیوٹی، کہ مجھے اسلام کی امیج کو درست کرنا ہے. مجھے قرآن کو بتانا ہے. قرآن بک آف پیس ہے، بک آف وائلنس نہیں ہے. تو آج کے دن میں آپ لوگوں کو اور دوسرے تمام لوگوں کو جن کو میری بات پہنچے، ان سب سے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صدیق کیٹیگری میں جگہ ملے، صدیق کیٹیگری میں، تو صدیق اسپرٹ کے ساتھ جینا سیکھیے. این قین الدین والا ہے، کیا دین پر دھبا آئے گا اور میں زندہ ہوں؟ کیا دین کی امیج خراب ہوگی اور میں زندہ ہوں؟ کیا خدا کے دین کے بارے میں لوگ غلط رائے قائم کریں گے اور میں اس کو صحیح نہیں کروں گا؟ مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے. آئی ول ڈو اٹ. اسی کا نام ہے صدیق اسپرٹ. اور بس میں سمجھتا ہوں کہ حشر کے دن جب سارے انسان اللہ کے سامنے اکٹھا کیے جائیں گے، تو اس میں ایک تو انبیاء ہوں گے. ظاہر ہے کہ انبیاء کا جو درجہ ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں. اس کے بعد شاید یہی لوگ پکارے جائیں گے. وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں صدیق اسپرٹ کے ساتھ جیے، جنہوں نے اسلام کے دھبے کو پاک کیا، اسلام کی امیج کو درست کیا، جنہوں نے اللہ کے دین کو اس کے صحیح انداز میں پیش کیا، دنیا کو بتایا، جو دنیا کے خیرخواہ بنے، جو دنیا میں لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا تب بھی وہ ان کو
ان کی خیرخواہی ختم نہیں ہوئی. لوگوں کا ظلم، لوگوں کی سازش، لوگوں کی تکلیف، اس سے انہوں نے رائے نہیں بنائی لوگوں کے بارے میں. ہر چیز کو اللہ کے کھانے میں ڈال دیا، اللہ کے کھانے میں ڈال دیا، اور ایک طرفہ طور پر، یونیلیٹرل طور پر اللہ سے کی خاطر لوگوں سے خیرخواہی کی، لوگوں سے محبت کی، اللہ کے دین کو ان تک پہنچایا. اور سب سے بڑا کام اللہ کے دین کو پہنچانے کا کیا ہے؟ قرآن پہنچائیں آپ. قرآن آپ جانتے ہیں کہ جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہ تو عربی میں ہے. اگر صرف عربی پہنچائیں آپ تو کتنے لوگ جانیں گے اس کو ایک مقدس، ایک ہولی بک سمجھ کے طاق پر رکھ دیں گے. یہی تو ہوگا. اگر ساری دنیا میں صرف عربی کتاب پہنچائیں آپ تو وہ صرف طاق پر رکھی جائے گی، دلوں میں نہیں رکھی جائے گی. عربی متن کو اگر پہنچائیں لوگوں کے پاس، لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں پائے گا، وہ طاق پر جگہ پائے گا. اس لیے کیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن پہنچانا ہے آپ کو. کم سے کم جو دنیا کی بڑی زبانیں ہیں ان سب میں ان کا ٹرانسلیشن کر کے ساری دنیا میں فلٹ کر دینا ہے. فلٹ قرآن کے ترجموں کو تمام میجر لینگویجز میں، جن کے زیادہ لوگ سمجھتے اور بولتے اور پڑھتے ہیں، ان میں ترجمہ کر کے بہترین ترجمہ، بہترین چھپائی، بہترین پرنٹنگ، بہترین بائنڈنگ کر کے اس کو فلٹ کر دینا ہے. یہ ڈسائڈ کیجیے کہ ہمیں یہ کرنا، یہ ہمارا مشن ہے کہ دنیا میں اللہ کے پیغام کو فلٹ کر دیں، تاکہ جو آج کی دنیا میں جو 7 بلین سے زیادہ لوگ ہیں، کوئی انسان آخرت میں یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو کسی نے بتایا نہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ اللہ کی کتاب کیا ہے، مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ اللہ کا پیغام کیا ہے. آپ کے اندر یہ جذبہ اتنا شدید ہونا چاہیے کہ آخرت میں اگر کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں اس کا. آخرت میں کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اس کا، تو میں کیوں سزا پاؤں؟ تو آپ سمجھے کہ اس ایک انسان کی جو کے سلسلے میں جو غلطی ہو اس کا ذمہ دار میں ہوں. جب یہ اسپرٹ آپ کے اندر جاگے گی تب وہ کام ہو پائے گا جو آج مطلوب ہے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں صدیق اسپرٹ، اسی کا نام ہے آئی ول ڈو اسپرٹ. تب یہ کام ہوگا. اس سے کم درجے کی اسپرٹ کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. ابھی اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھیوں نے بہت سے زبانوں میں ترجمے تیار کر دیے ہیں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، جرمن میں، فرینچ میں، اور انڈیا میں تیلگو میں، اور کئی زبانوں میں، اور برابر یہ کام ہو رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت اچھا ہے، اور بھی ترجمے ہوں اور سب کو فلٹ کر دیا، سارے انسانوں تک پہنچ جائے اللہ کا پیغام. اور دیکھیے یہ قرآن جو ہے الگ ڈھنگ کی کتاب ہے، ایسی کوئی دنیا میں کتاب نہیں. دنیا میں اور جو کتابیں ہیں ان سے بالکل مختلف ہے یہ. کوئی دنیا کی دوسری کتابیں جو لکھی گئی ہیں وہ اسٹوری کے انداز میں اے سے زیڈ تک پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کیا میسج ہے. اس کا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا کوئی بھی پیج پڑھیے، حتیٰ کوئی ایک ورس پڑھ لیجیے، ایک ورس، تب بھی آپ کو میسج مل جاتا. ایک ورس پڑھ لیجیے، کوئی بھی پیج کھولیے آپ، عجیب و غریب کتاب ہے. ایٹ رینڈم طور پر آپ کوئی پیج کھولیے، وہاں پر جو آیت ملے گی، جو پیراگراف ملے گا، اسی میں اس کا پورا میسج موجود ہوگا. وہ میسج کیا ہے؟ اے انسان، تیرا پیدا کرنے والا ایک ہے اللہ. اے انسان، تو اپنے آپ نہیں پیدا ہو گیا ہے. ایک انسان، ایک اللہ ہے جو جس نے تجھ کو پیدا کیا. تو اگرچہ تو آزاد پاتا اپنے آپ کو، لیکن یہ آزادی جو ہے یہ ٹیسٹ کے لیے ہے. یہ مت سمجھو کہ یہ رائٹ، یہ آزادی تمہاری رائٹ ہے.
یہ آزادی جو تم ملی ہوئی ہے یہ ٹیسٹ کے لیے تمہارا رائٹ نہیں ہے. تو سارے انسان جمع کیے جائیں گے, سارے انسان. ایک دن آئے گا جو کہ سارے جو انسان جو پیدا ہوئی دنیا میں وہ سب جمع کیے جائیں گے حشر کے میدان میں, اور سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا اپنے خالق کا اعتراف کیا, تم نے کتنا اپنے خالق کے بات کو مانا, تم نے دنیا میں کتنا اپنے اس اللہ تعالیٰ کے جو کیسے پلان تھا اس کے مطابق چلے تو دنیا میں, اپنی آزادی کو تم نے کتنا استعمال کیا صحیح طریقے سے. یہ ساری باتیں پوچھ جائیں گی. اور جو فرد, یاد رکھیے قیامت میں جو نجات ہے وہ مجموعے کو لے کر نہیں ہے, وہ امت کو لے کر نہیں ہے, وہ کسی گروہ کو لے کر نہیں ہے, وہ انڈیویجول کو لے کر ہے, فرد کو لے کر. تو جو فرد, جو شخص اس ٹیسٹ پہ اسٹینڈ کرے گا اسی کے لیے جنت ہے. باقی لوگ جو ہیں کوڑے خانے میں ڈال دیے جائیں گے. تو یہ جو پیغام قرآن کا ہے یہ صفحے ملتا ہے آپ کو, صفحے کوئی بھی صفحہ کھولیے. یہ عجیب و غریب کتاب ہے. اور کوئی کتاب دوسری آپ لیں چاہے پتلی ہو یا موٹی, اس میں آپ آسانی پائیں گے کہ کسی صفحے میں اس کا میسیج مل جائے آپ کو. پوری کتاب پڑھنی پڑتی ہے. تو اس کو معنی کہ قرآن اگر آپ فلٹ کر دیں تو تھوڑا سا بھی حصہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو سمجھیے کہ میسیج پہنچ گیا میسیج. تو یہ ہے وہ مشن جس کے لیے آپ کو جینا ہے, جس کے لیے مرنا ہے, جس کے لیے تمنا کرنا ہے, جس کے لیے دعا کرنا ہے, جس کے لیے اپنی انرجی خرچ کرنا ہے, اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے, اپنا ٹائم جس میں لگانا ہے. اس وقت ساری دنیا میں اس وقت اللہ کو جو سب سے زیادہ جو کام مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ اس کا پیغام پہنچے لوگوں تک. کیونکہ قرآن موجود ہے گھروں میں, لائبریریوں میں, لیکن لوگوں تک پہنچا نہیں. یعنی قرآن آج بھی موجود ہے لیکن کہاں گھروں میں, لائبریریوں میں, لیکن لوگوں تک ان کی انڈرسٹینڈیبل لینگویج پہنچا نہیں. لوگوں تک ان کی اپنی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں پہنچنا چاہیے. یہ ہوا نہیں. تو یہ کام جو ہوا ہے وہ کام کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مطلوب ہے. اس کو ڈسکور کیجیے, اس کو جانیے کہ اللہ کو آج کون سا کام مطلوب ہے. آج اس کو جانیے. جب اس کو آپ ڈسکور کریں گے, اس کو جانیں گے, تب آپ کو تب اسپرٹ پہ آئے گی, وہ اسپرٹ جس کو میں نے کہا صدیق اسپرٹ. یعنی مجھے کو کرنا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, مجھے سے اللہ کا پوچھا جائے گا. جب یہ اسپرٹ آئے گی تو سمجھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کینڈیڈیٹ بن گئے صدیق کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے. تو کیسی عجیب بات ہے, کیسا عجیب ایک امکان کھلا ہوا ہے آپ کے لیے, کتنا بڑی اسکوپ آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے. ایک صاحب یہاں سے گئے امریکہ, انڈیا کے تھے وہ, تو وہاں گئے, انہوں نے ایجوکیشن لی, اعلیٰ تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ان کا موقع تھا کہ وہاں کوئی جاب کریں, لیکن ان کو خیال ہوا کہ اپنے ملک میں چلیں, تو انڈیا واپس آ گئے. تو دلی میں سے ان کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں دلی آیا ہوں تو سب لوگ مجھے الٹی بات کہہ رہے ہیں, تم امریکہ چھوڑ کر انڈیا آ گئے, یہاں کیا اسکوپ تمہارے لیے. جو بیچارے پریشان تھے کہ جس سے ملتے ہیں, جس مسلمان سے, وہ کہتا ہے کہ تم امریکہ میں جا کے پڑھا, وہاں تمہارے جاب مل رہا تھا, تم وہاں سے انڈیا آ گئے, یہاں کیا اسکوپ تمہارے لیے.
تو میں نے کہا کہ وہاں آپ کے لیے چند ڈالر کمانے کا اسکوپ تھا، یہاں آپ کو جنت حاصل کرنے کا اسکوپ ہے. اتنے سارے انسان انڈیا میں ہیں، ان کو اسلام کا پیغام پہنچائیے اور اپنے آپ کو جنت کا امیدوار بنائیے. امریکہ میں آپ کے لیے اسکوپ تھا ڈالر کمانے کا، انڈیا میں آپ کے لیے اسکوپ ہے ایٹرنل پیراڈائز میں داخلے کا، ابدی جنت حاصل کرنے کا. ان انسانوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیے. اتنا بڑا ملک ہے انڈیا، اتنے سارے انسان یہاں ہیں جو ابھی تک بے خبر ہیں اللہ کے پیغام سے. یہ تو سب سے بڑا اسکوپ ہے، اس سے بڑا اسکوپ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو لوگ بے خبر ہیں کہ کیا اسکوپ ہے، کیا کرنا ہے، کیا ذمہ داری ہے، کیا ڈیوٹی ہے، آخر اللہ تعالیٰ کا منشا کیا، اس سے بے خبر ہے. تو آپ کو یہ بھی انسان کو بتانا ہے کہ سب سے بڑا اسکوپ یہ ہے کہ آپ دعوت اللہ کے لیے کھڑے ہوں. سب سے بڑا اسکوپ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ورڈ آف گاڈ جو ہے اس کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اپنا ٹائم، اپنی انرجی سب اس میں لگا دیں. اس سے بڑا کوئی اسکوپ نہیں. تو یہ باتیں یہ تو واقعات جو میں نے عرض کیے، آپ کو بھی اس طرح کا تجربہ ہوتا رہتا ہوگا، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. لوگوں کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، حشر کے میدان میں کیا پوچھا جائے گا، جنت کن لوگوں کے لیے ہے. ان سب باتوں کو شعور ہی نہیں. بس پیسہ کمانا، پیسہ کمانا، پیسہ کمانا، ایک ہی بات جانتے ہیں. یہ سنگل پوائنٹ فارمولہ کیا لوگوں کا؟ پیسہ کماؤ. حالانکہ سنگل پوائنٹ فارمولہ یہ ہونا چاہیے کہ جنت کے لیے کام کرو. لمس لہٰذا فلیعمل العاملون، قرآن میں یہ آیت ہے کہ لمس لہٰذا فلیعمل العاملون. یہ ہے وہ چیز جس کے لیے لوگ کام کرنے والے کام کریں، جنت. یعنی مطلب سنگل پوائنٹ فارمولہ یہ ہونا چاہیے کہ جنت جس کام سے ملتے اس کام میں اپنے آپ کو جھونک دو. یہ سنگل پوائنٹ فارمولہ. تو لوگوں نے بنا رکھا سنگل پوائنٹ فارمولہ کیا؟ پیسہ، منی، ڈالر، مٹیریل انٹرسٹ. لیکن قرآن کو اگر پڑھیے آپ تو وہاں سنگل پوائنٹ فارمولہ دوسرا ملے گا کہ جنت کی طرف دوڑو، جنت والا کام کرو، وہ عمل کرو جسے اللہ تعالیٰ آپ کے جنت کا فیصلہ فرمانے والے ہیں. آج جو ٹائمس آف انڈیا جو آج کا ہے، یعنی 9 اگست کا، اس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے عید کے بارے میں. تو اس کا ٹائٹل ہے ٹائم ٹو میک اے نیو بگننگ. آج 9 اگست کا جو ٹائمس آف انڈیا اس میں میرا آرٹیکل چھپا ہے عید کے بارے میں، تو اس کا ٹائٹل ہے ٹائم ٹو میک اے نیو بگننگ. آج ہمیں ایک نیا آغاز کریں، ایک نیا عہد کریں، ایک نیا پلیج لیں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے. ایک ایسا پلیج جس میں ایک طرف آپ ہیں، دوسری طرف خدا ہے. وہ پلیج کیا؟ وہ پلیج یہی ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے، اس کے لیے مجھے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن میں یہ آیت ہے کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اس کا مطلب ہے کہ جب پیغمبر دنیا میں آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، وہ اس لیے ہوا کہ قیامت میں کوئی یہ نہ کر سکے کہ ہم تو بے خبر تھے. لوگوں کی بے خبری کو توڑنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے. تو اب جب کہ نبی نہیں آ رہے ہیں
تو کام بند نہیں ہو جائے گا. نبی کو امت کو اب یہ کام کرنا ہے, امت محمدی کو اب یہ کام کرنا ہے. کیونکہ انسان تو پیدا ہو رہے ہیں, ساتویں صدی عیسوی کے بعد جو انسان پیدا ہوئے وہ تو پیدا ہو رہے ہیں. تو بعد کے زمانے کے لوگوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ آخرت میں یہ نہ کہہ سکیں اللہ سے کہ ہم کو تو کسی نے بتایا نہیں, ہم تو بے خبر تھے. تو ہر زمانے کے جو اہل ایمان ہیں اپنے کنٹمپریری لوگوں پر, اپنے ہم زمانہ لوگوں پر ان کو پیغام پہنچاتے رہنا ہے, تاکہ کسی زمانے کے انسان یہ نہ کہہ سکیں آخرت میں کہ ہم بے خبر تھے. یہی ہماری ویلیو ہے, اسی میں ہماری تقدیر ہے, اسی میں ہماری جنت ہے, اسی میں ہمارے لیے اللہ کی رضا ہے. سب کچھ اسی میں ہے. دیکھیے ایک حدیث ہے کہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے کام کو اپنا کام بنائے گا تو اس کے اپنے کام کو اللہ اپنے ذمہ لے لے گا. من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتی کفاہ اللہ عنہ ہم دنیا. یہ جو اللہ کا کام ہے, یہ جو اللہ کا کام ہے کہ اللہ کا پیغام انسان تک پہنچے, اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچے, ورڈ آف گاڈ لوگوں تک پہنچے, اللہ کے مشورے لوگوں تک پہنچے, یہ جو کام ہے اللہ کا, اس کو جو اپنی ذمہ داری لے لے گا, جو اس کے لیے اپنا آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دے گا, تو ایسا مت سمجھے کہ وہ ہیلپ لیس ہو جائے گا, اس کام بگڑ جائیں گے اس کے سارے کام بنانے کے لیے اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج دے گا, فرشتوں کو. آپ میں سے کوئی بھی شخص, میں کہتا ہوں تجربہ کر کے دیکھ لے, کیا تجربہ کر کے دیکھ لے, اگر آپ نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا اللہ کے مشن میں تو اللہ آپ کے سارے کام بنا دے گا, سچے دل کے ساتھ, سچے نیت کے ساتھ, واقعتاً پوری آنیسٹی کے ساتھ, پوری سنسیئرٹی, پوری آنیسٹی اور بالکل سیلف لیس اسپرٹ کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے کام میں جھونک دیں تو آپ کا کوئی کام بگڑنے والا نہیں. اللہ کی طرف سے آپ کا ہر کام بنا دیا جائے گا. میں خود اس کا زندہ مثال ہوں. میں اس دعوتی مشن میں آج سے نہیں 60 سال سے بھی زیادہ مدت ہو گئی کہ میں اس پہ لگا رکھا میں نے. جب سے میں یعنی میچورٹی کی ایج میں پہنچا ہوں, کوئی دوسرا میرا کوئی جاب ہے, نہ کوئی میسج, نہ کوئی جاب ہے, نہ کوئی بزنس ہے, نہ کچھ ہے, بس دعوت اللہ کا مشن. تو کیا میرا کوئی کام بگڑ گیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ میرا کوئی کام بگڑ گیا. ہر کام اللہ کے وجہ سے ٹھیک ہے. تو میں ایک زندہ اس بات کا ثبوت ہوں کہ اگر آدمی اپنے آپ کو اللہ کے مشن میں جھونک دے تو اللہ اس کے سارے کاموں کو درست کر دے گا, بشرطے کہ وہ واقعی معنوں میں سنسیئر ہو, واقعی معنوں میں آنیسٹ ہو, واقعی معنوں میں وہ سچی اسپرٹ کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو اس کام میں لگایا ہو. تو آج کے دن میں آپ سب لوگوں کو یہی پیغام دیتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو اسی مشن کی طرف توجہ دلاتا ہوں. اس سے بڑا کوئی مشن نہیں, اس سے بڑا کوئی کام نہیں, جنت تک پہنچنے کا اس سے بڑا کوئی راستہ نہیں, اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں.
تو آپ میں ہر شخص سے میں کہوں گا کہ آج آپ ایک پلیج لیں یا عہد کریں، آئی ول ڈو اٹ، کی اسپرٹ کے ساتھ، جس کو میں نے کہا صدیق اسپرٹ، کہ مجھے اپنے آپ کو جھونک دینا ہے اس کام میں، مجھے اپنے آپ کو اس کام میں ڈیڈیکیٹ کر دینا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو ڈبل نصرت ملے گی، ایک تو اس دعوت کے کام میں اور اپنے ذاتی جو آپ کا مسائل ہے اس میں بھی، دونوں میں آپ کے ذاتی مسائل بھی حل ہو گئے اور دعوت کے کام میں بھی آپ کو اللہ کی مدد ملتی رہے گی برابر. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کام کے لیے قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.